بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد عربی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے اور جملہ اسمیہ کو مرکب توصیفی میں تبدیل کریں گے تاکہ ان دونوں مرکبات میں جو نازک سا فرق ہے اچھی طرح آپ اس کو جان سکیں۔ اگرچہ پچھلی دو مشقوں میں میں نے ساتھ ہی ساتھ ساری وضاحت کر دی تھی، لیکن اس مشق سے آپ کو مزید پختگی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس مشق میں سرگرمی یہ ہے، مندرجہ ذیل فقروں میں مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ کو مرکب توصیفی بنا کر ترجمہ کریں۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے۔ العلم نافع، بتائیے یہ مرکب توصیفی ہے یا جملہ اسمیہ؟ جناب یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک جز معرفہ ہے اور دوسرا جز اس کا نکرہ ہے۔ اگر دونوں معرفہ ہوتے یا دونوں نکرہ ہوتے تو یہ جو مرکب توصیفی ہوتا، اور مرکب توصیفی میں بات ادھوری ہوتی ہے جبکہ جملہ اسمیہ میں بات پوری ہوتی ہے۔ العلم نافع، علم نفع بخش ہے یا علم مفید ہے۔ العباد المحتاجون، یہ مرکب توصیفی ہے، پہلا بھی معرفہ اور دوسرا جز بھی معرفہ۔ اب اس کا جملہ اسمیہ بنائیے۔ جی جناب، دوسرے جز سے ال ہٹا دیں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا، یعنی ال ہٹانے سے وہ نکرہ بن گیا اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ العباد محتاجون، بندے محتاج ہیں۔ الشارع طویل، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا مرکب توصیفی بنائیں۔ تو دو طریقے ہیں، یا تو اس سے ال ہٹا کے تنوین لگا دیں یا اس پر ال لگا کے تنوین ہٹا دیں۔ الشارع الطویل، لمبی سڑک، یا شارع طویل، دونوں نکرہ کریں، پھر معنی ہو جائے گا ایک لمبی سڑک یا کوئی لمبی سڑک، چونکہ تنوین کا ترجمہ کوئی، ایک، کچھ یا کسی سے کرتے ہیں۔ فرسان بطیئان، دو سست گھوڑے، یہ مرکب مفید نہیں، ناقص ہے کیونکہ دونوں نکرہ ہیں۔ اب ان کو مفید بنانا ہے تو پہلے کلمہ کو ال دے دیں، الفرسان بطیئان، دو گھوڑے سست ہیں۔ اب یہ بات پوری ہو گئی۔ البنات عابدات، البنات عابدات، تو یہ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا مرکب توصیفی بنائیے ذرا۔ جی ہاں، اس پر ہم نے ال داخل کر دیا، تنوین ہٹا دی۔ البنات العابدات، عبادت گزار لڑکیاں یا بیٹیاں، اور اگر اس کا ال ہٹائیں گے اور تنوین لگائیں گے تو تب بھی مرکب توصیفی بن جائے گا۔ بنات عابدات، تو تنوین کا ترجمہ کریں گے کچھ عبادت گزار بیٹیاں یا چند عبادت گزار لڑکیاں۔ الفواکہ الناضجۃ، دونوں معرفہ ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ کیسے بنائیں گے جملہ اسمیہ؟ دوسرے کو نکرہ کر کے، پہلے کو معرفہ رہنے دیں گے، دوسرے کو نکرہ کر دیں گے تو ال ہٹا کے تنوین آ جائے گی۔ الفواکہ ناضجۃ، پھل پکے ہیں۔ المؤمنات قانتات، المؤمنات قانتات، یہ معرفہ، یہ نکرہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کو مرکب توصیفی بنائیے۔ جی اس پر ال لگا دیں اور تنوین ہٹا دیں۔ القانتات، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ فرما بردار مومن عورتیں، فرما بردار مومن عورتیں۔ اور اگر اس کو نکرہ کرنا ہو تاکہ دونوں نکرہ ہو جائیں، مؤمنات
قانتات، کچھ فرما بردار مومن عورتیں۔ تو جملہ اسمیہ بھی ترجمہ الٹ ہو جاتا ہے عربی میں آ کے یا اردو میں جا کے، اور مرکب توصیفی میں بھی الٹ ہو جاتا ہے، نہیں بلکہ جملہ اسمیہ میں سیدھا رہتا ہے۔ دیکھیں المؤمنات قانتات، مومن عورتیں فرما بردار ہیں، اور جب مرکب توصیفی بنائیں گے تو فرما بردار مومن عورتیں، بالکل اس کے الٹ کراس ہو جاتا ہے یہ۔ الوزراء ظالمون، وزیر ظالم ہیں۔ اب اس کا مرکب توصیفی بنائیں تو یہاں ال داخل کر دیں، الوزراء الظالمون، ملا کے پڑھیں گے تو الوزراء الظالمون، یا پھر اس سے ال ہٹا دیں وزراء ظالمون۔ اب اس پر تنوین نہیں آئے گی چونکہ اس پہ الف مد آخر پہ آ رہا ہے، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، تو وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس کی وضاحت آئے گی۔ اب دیکھیں العین لامعۃ، یہاں یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ آنکھ چمکیلی ہے، آنکھ روشن ہے، اور اگر اس کو کہنا ہو کہ روشن آنکھ تو پھر ہم لامعہ پر ال داخل کر دیں گے، العین اللامعۃ، روشن آنکھ۔ زہرۃ مفتحۃ، کھلا ہوا پھول، تو یہ دیکھیں یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، بتائیے یہ جملہ اسمیہ ہے یا توصیفی؟ جی ہاں یہ مرکب توصیفی ہے، اس پر ال داخل کر دیں تاکہ جملہ اسمیہ بن جائے۔ الزہرۃ مفتحۃ، پھول کھلا ہوا ہے۔ المنارتان عالیتان، دو مینار بلند ہیں، اس کا مرکب ناقص بنائیں، اس سے ال ہٹا کے یا اس پہ ال لگا کے۔ المنارتان العالیتان، دو بلند مینار، یا دو منارتان عالیتان، دو بلند مینار۔ الکتب المرتبۃ، مرتب کتابیں، یہ بھی ال ہے یہ بھی ال ہے، دونوں معرفہ ہو گئے، اس کا ترجمہ ہم الٹ کریں گے، مرتب کتابیں یعنی ترتیب شدہ کتابیں۔ اور اگر کہنا ہو کتابیں مرتب ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی ال ہٹ جائے گی، اس کو نکرہ کر دیں گے، الکتب مرتبۃ، کتابیں ترتیب شدہ ہیں۔ بیوت ضیقۃ، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ گھر تنگ، تو بتائیے گھر تنگ ہیں یا تنگ گھر؟ جی ہاں تنگ گھر اس کا معنی ہوگا، کیونکہ یہ پوری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہے، پوری بات کرنے کے لیے ایک کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ ہونا چاہیے۔ البیوت ضیقۃ، اب ٹھیک ہے گھر تنگ ہیں۔ الحیاۃ الطیبۃ، الحیاۃ الطیبۃ، پاکیزہ زندگی، تو یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، تو جملہ بنانا ہو تو ایک کو نکرہ کریں گے، پہلے کو یا بعد والے کو؟ جی بعد والے کو، جو خبر بن سکتی ہے۔ الحیاۃ طیبۃ، زندگی پاکیزہ ہے۔ تو امید ہے آپ اس مشق کو لکھیں گے اور آگے ٹرانسلیشن بھی لکھیے۔ یقین جانیے کہ اگر آپ خود پر میں توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ مزید چند سبق پڑھ کے بہت کچھ اپنے اندر فرق محسوس کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے چینل کو یاد رکھیے، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، پرانے ہیں تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔